سامعین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ نے اس کائنات کو بنا کر اس کائنات کے ذرے ذرے کو بامقصد پیدا کیا۔ اس نے پھر انسان کو بڑے مرتبے، بڑی حیثیتیں نوازا، اس کو اشرف بنایا، اور پھر اس نے بنائے ہوئے رب اس کے آغاز سے ملنے کا، اس سے ہم کلام ہونے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے وسائل بھی پیدا کیے۔ اللہ نے بندے کو بنا کر، پیدا کر کے دنیا میں اس طرح چھوڑا نہیں۔ اس سے قرب، اس سے لو کیسی لگائے، اس سے قریب کیسے ہو، اس نے اس کے وسائل بھی پیدا کیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ جن اور انسانوں کو اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جن اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، اس کو یاد کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کو روزانہ 5 دفعہ کم سے کم پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کی نیت باندھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ سے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم اس پیٹھ پیچھے ساری دنیا کو چھوڑ دیے ہیں۔ ارض و سما کے مالک، فطر السماواتی کو پیدا کرنے والے اللہ، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے رخ، سارے راستے چھوڑ کے اللہ اب تیرے راستے پر ہم اللہ کو 5 اوقات میں یہ گواہی دیتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہمارا حامی ہے، مددگار ہے، ہمارا مسیح ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کا رخ اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم روزانہ 5 اوقات میں اس بات کی 12 گواہی دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس بات کو کہہ کے وہیں پہ رکتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ہم مانتے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اس بات کی احساس ہوتا ہے، جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں اس زمانے میں، اس آسمانوں میں، کان و مکان میں آوازیں سنائی دیتی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کے مشغولیات میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے نفس کو سنتے ہیں۔ ہم دنیا کو چھوڑ کر کے اس کی طرف لپکتے نہیں ہیں۔ حضرات، نفس کے 3 درجے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کالا نفس ہے، اس کو فرعونی نفس بھی کہتے ہیں۔ یہ نفس اپنے آپ کو خدا مانتا ہے۔ یہ اللہ کی صدائیں، جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جو صدائیں آتی ہے تو یہ اس کی صدائیں سنتا نہیں ہے۔ یہ نفس من چاہی زندگی چاہتا ہے۔ اس نفس کے اوپر کسی اور مالک کی حکمرانی یہ چلانا نہیں چاہتا۔ دوسرے نفس کے بارے میں کہا گیا نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس نوح انسانی جتنی بھی پیدا ہو، بابا آدم کے زمانے سے رہتی دنیا تک، اللہ ہر انسان کے دل میں یہ نفس کو ڈالتا ہے۔ یہ نفس کا معاملہ، اس کا کمال یہ ہے کہ جب بندہ سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، برائی کو دیکھتا ہے، غلطیوں کو دیکھتا ہے، تو یہ ملامت کرنے لگتا ہے۔ اندر سے آوازیں آتی ہے کہ یہ غلط ہے،
اور جو بندہ اس نفس کو کچل دیتا ہے، اس آواز کو دبا دیتا ہے، اس کو کھنل دیتا ہے، تو یہ نفس امارہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس نفس کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی صداؤں کو سنتا ہے، جب برائی دیکھتا ہے تو برائی کو روکتا ہے، برائی سے بچتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، تکلیف اگر اس کی طرف سے پہنچتی ہے اس سے بچتا ہے، ہر معاملوں سے جب بچتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی طرف پہنچتا ہے۔ اسی نفس کے بارے میں کہا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی نفس سے کہا جاتا ہے کل مرنے کے بعد، اے نفس مطمئن، تو نے دنیا میں بہت صبر کیا، برائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، خطاؤں سے بچا، اللہ کی ناراضگی سے بچا، اور دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو سہا، چھوٹے موٹے نقصانات کو اٹھایا۔ اے نفس مطمئن، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ کمال کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ جنت کے اندر تیرے مرتبے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نفس کس کے بارے میں کہا گیا؟ عزیز سامعین، ابھی میں نے جو آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، جو ہم نیت باندھتے ہوئے 5 مرتبہ کم سے کم جو ہے دن میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک الفاظ ہے حنیف۔ حنیف کے کیا معنی؟ جو بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راستے پہ آنا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، بدیوں سے اچھائیوں کی طرف آنا ہے حنیف۔ ہم بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حنیف وما انا من المشرکین، یا اللہ ہم تیرے حنیف ہیں، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم راہ راست پر آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، مان لیجئے چنتل کو کوئی ایک آدمی باہر سے آیا، اس کو فلاں کا گھر چاہیے، ایڈریس مانگ رہا ہے۔ اگر اس کو اس چنتل بستی کا آدمی، جو اس چنتل بستی کی گلی گلی کو چپے چپے کو جانتا ہے، اگر وہ کہے کہ فلاں آدمی کا گھر آپ اس گلی سے اس گلی تک جائیے، اس راستے سے آپ کو وہاں پہنچنا ہے، اگر وہ پہنچا تو صحیح راستے پہ ہوگا۔ اگر وہ اپنا معاملہ اس کو صحیح راستہ بتانے کے باوجود وہ اپنے سے جو ہے دوسری گلی پکڑ لیا، دوسرا راستہ پکڑ لیا، تو بھٹک جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ نے روح زمین پر انسان کو بھیجنے کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کتاب کو بھیجا، اس کے ساتھ ایک مقصد کو بھیجا، زندگی جینے کا طریقہ بھیجا۔ یہ حنیف بننے کے لیے بار بار اللہ اس مسجد کو بلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بندے مومن نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد جب دنیا اس گیٹ کے باہر ہوتی ہے تو اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی آدمی مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نماز من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ عزیز سامعین، دین کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے قرآن کا مشاہدہ کیا ہوگا، بار بار قرآن جو ہے انسان کو نماز کی توجہ دلاتا ہے۔ کئی مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے 3 آیات کی تلاوت کی جس کے اندر نماز کا ذکر ہوا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز دین کا عملی ظہر ہے۔ انسان کا دین اس کے نماز سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں اگر یہ بندہ مومن سمجھتا ہے ایک نماز چھوٹنے سے کیا ہوگا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔
ہماری ایسی کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہوں گی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. ایسے کتنے مکان ہوں گے جس کے اندر جو ہے لوگ اذان کی آواز سن کر کے بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. چنتل بستی میں تو 6 مساجد ہیں. ان مسجدوں کے ساتھ کون سا انصاف ہم کر رہے ہیں؟ مسجدیں بڑی ہم بنا رہے ہیں، لیکن اس مسجدوں کو پورا کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ ہم کو ساری سہولیات عطا فرما رہا ہے، لیکن اس کا حق ادا کون کر رہے ہیں؟ عزیز سامعین، جب اللہ نے اتنی ساری سہولیتیں ہم کو عطا کی ہیں، اس کے بڑے بڑے گھر ہمارے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذان کے بعد اگر میں چاہوں، میرا دل یہ چاہتا کہ میں گھروں معاشرے میں نکلوں، سماج میں نکلوں اور دیکھوں کہ اگر کوئی اذان کی آواز سن کر بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، میرا دل یہ چاہتا کہ میں ان کے گھر جلا دوں. میں بس اس لیے جو ہے رکتا ہوں کہ اس میں عورتیں اور بچے بھی رہتے ہیں. آج اللہ نے ہم کو زندگی بخشی ہے، لوگوں کو کس طرح اللہ آزماتا ہے. آج ہم صحت مند ہیں، سجدہ کرنے کی ہمارے اندر قوت ہے، ہم چل کر کے مسجد تک آ سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کو جا کر کے دیکھیں جو کل تک کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج وہ بستر پر جو ہے ہیں. آپ ہاسپٹلس کو جا کر کے وزٹ کریے، کئی لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اٹھ کر کے چل کے مسجد کو جائیں، نماز پڑھیں. مسجد کو چل کر جانا چاہتے ہیں، چل نہیں سکتے. کئی ایسے نوجوان کو میں دیکھا ہوں، 2 لاکھ لوگوں میں ایک آدمی کو ایسی بیماری آتی ہے. نوجوان چاہتا ہے کہ اٹھ کر کے مسجد کو جائے، لیکن جا نہیں پاتا. حضرات، آج اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، آج اللہ نے ہم کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. ہم اپنے پیروں سے چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم کام کر سکتے ہیں. اس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو جو ہے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، پتہ نہیں کب موت کس کے حوالے ہو جائے. موت کبھی وقت کا، عمر کا تقاضا نہیں دیکھتی. کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ جائے ہم کو جانا پڑتا. سامعین، اس سے پہلے، موت سے پہلے موت کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے. ہمیں اللہ نے موقع عطا کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں. اس نے زندگی اسی لیے دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اس کی عبادتیں کرنا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. نماز دین کی آخری کڑی ہے. دین سے، دنیا سے ایک ایک چیز کر کے اٹھا دی جائے گی اور اس کے اندر آخری جو چیز بچی رہے گی وہ نماز رہے گی. اور اس کے بعد جب نماز اٹھا دی جائے گی، بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، ہمارے پاس ہمارے گھروں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں. ہمارے گھروں کے اندر نماز کی کیا ہے قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے. ہم کو معلوم ہے، ہمارے گھروں کا ایک شیڈیول بنا ہوا ہے، ایک طریقہ کار زندگی ہم جی رہے ہیں. 8:30 بجے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو اس سے پہلے ہم اس کی ٹفن، اس کا بیگ، اس کو ریڈی کر کے اس کو اسکول پہنچا دیتے ہیں. یہ فکس ہے ٹائمنگ ہماری. دوپہر میں لنچ کرنا ہے، ٹائمنگ فکس ہے ہماری. شام کو فلاں کے پاس جانا ہے، دعوت قبول کرنا ہے، فکس ہے ٹائمنگ ہماری. ہر معاملے ہمارے زندگی کے فکس ہے. لیکن نماز کا جو اوقات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلا کر کے جس کی ٹائمنگ فکس کیا، جس کو گفٹ عطا کیا، وہ اس چیز کی ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ٹائمنگ نہیں رہتی. ہمارے معاملے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے. ہمارے گھروں میں اگر کسی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے مبارکباد ہے. لوگوں کے گھروں میں غم اگر آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارا جائزہ لیں. یہ خوشی اور غم دینے والا اللہ، ہم کو اس کو بھولنا نہیں چاہیے. بار بار اس کو یاد کرنا چاہیے، بار بار اس کی طرف پلٹنا چاہیے. عزیز سامعین، دین کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے، اگر سیرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، نزا کا حال ہے، آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا،
آپ کے سینے سے آوازیں آ رہی ہے، صلاح صلاح صلاح، آپ کے سینے سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حجرے میں ہیں، بیمار ہیں، نماز کا وقت ہوا، بولے نماز پڑھنے نہیں جاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر امامت کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ چیز آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کا معاملہ ہے، ان کا آخری وقت ہے، وہ بھی صلاح کی جو تاکید کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا معاملہ ہے، ان کا آخری وقت ہے، وہ صلاح کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا جو یہ معاملہ ہے زندہ لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا، زندہ دل لوگوں کے لیے کہا گیا۔ جس کے دل زندہ ہے وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول شام کے وقت میں میرا نواسہ سو جاتا ہے، جب تک وہ ہوشیار رہتا وہ مجھے مسجد کو لے کر کے نماز کو آتا ہے۔ جس کے آنکھ نہیں ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسجد سے گھر تک اپنی رسی باندھ لو اور اس رسی کو پکڑ کے مسجد کو آؤ، ذرا سا خروچ، ذرا سی بخار، ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تو ہم جو ہے ناغہ کر دیتے مسجد کو آنا، نماز کو چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے ہم اپنے سے۔ نماز اگر نابینوں کے لیے معاف نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ بیمار پڑے ہوئے ہیں، بستر کے حالت میں ہیں، اللہ کے نبی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اشاروں سے نماز پڑھو، اگر اٹھ نہیں سکتے تو نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جو ہے جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں آدھے لوگ جنگ کریے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے ان کی حفاظت کرتے ہوئے، خوف صلات کرتے ہیں وہاں پر جنگ کے میدان میں۔ میرے ساتھیوں، زندگی کے ساتھ کھیل ہے، اللہ کے نبی اس معاملے میں نماز کو معاف نہیں کیے۔ ہمارے پاس کون سا عذر ہے، کون سا ریزن ہے ہمارے پاس نماز کو چھوڑنے کا؟ آج جمعہ کا وقت ہے، مسجد کو پوری بھرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اور بھی ٹائم ہے، خطبے کے بالکل آخر میں ہماری مسجدیں بھرتی ہیں، بڑی افسوس کی یہ بات ہے۔ عزیز سامعین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، بشارت دے دی گئی، کامیاب ہونا ہے زندگی میں، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ بات سنیں، بندے مومن کو چاہیے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرے۔ یہ خشوع اور خضوع کس چیز کا نام ہے؟ نماز اذان ہوئی، ہم نماز آتے ہیں، 4 سجدے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کا نام خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ خشوع کہتے ہیں جھکنے کو، اپنے دل کو جھکانے کو خشوع کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کو خشوع کہتے ہیں۔ انکساری کا نام خشوع ہے، عاجزی کا نام خشوع ہے، اپنے دل کو جھکانے کا نام، دل کی نرمی کا نام خضوع ہے۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی تنبیہ کی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز کے اندر چوری کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری کتنی نمازیں ہوئی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم نے کتنے حج کیے یہ معنی نہیں رکھتے، ہم کتنے روزے رکھے یہ معنی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حضور وہ چیز قابل قبول ہے۔ یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نیکیوں کو گنا کر کے کہتے ہیں
کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بس اتنا ہی اجر دیتا ہے اس نے شعور کے ساتھ عبادت کی ہو۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر اتنی غلو ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر یہ معاملے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پوری دنیا ہمارے ذہنوں پہ جو ہے حاوی ہوتی ہے، ہمارے دنیا کے سارے معاملات ہمارے ذہنوں پہ حاوی ہوتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں۔ نماز کے اندر لوگ ہر چیز کو وہ دہراتا ہے جو دنیا کے اندر وہ گھوم گھام کے آیا۔ یہ اکثر ہمارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے پیدا کریں؟ نماز میں ہمارا ذہن پوری دنیا دوڑتا ہے، اس کو کیسے روکیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہا گیا، نماز کو ادا کرنا نہیں ہے۔ آئے 4 رکعت نماز پڑھے اور چلے گئے، اس کا نام اقامت نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ نماز کو اپنی پوری زندگی کے اندر قائم کرنا ہے۔ نماز کو ایک حکمراں کا آپ مرتبہ دینا ہے، نماز کو ایک مالک کا مرتبہ آپ کو دینا ہے۔ نماز سے ہم یہاں پر کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس چیز کو جو ہے دنیا میں ہم جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو قائم کرنا اصل مقصد ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا گیا کہ جو ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سود کے لین دین کے معاملات میں ہم رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں۔ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی چیزوں کو قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کا ہم جو ہے حق مارتے ہیں۔ اب بتائیے ایسی نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ مر کے جب اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے، ایسی نمازوں کو کالا کپڑا بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہرے پہ مار دیتا۔ ہماری نمازیں اگر ہم کو برائی سے نہیں روکتی، فحش سے نہیں روکتی، تو وہ نمازیں ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ عزیز سامعین، ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہونا، ہماری نمازیں ہماری جو زندگی ہے، پوری جو دنیا ہم جی رہے ہیں اس کے اوپر ہماری نمازیں حاوی ہونا چاہیے۔ نمازیں دنیا کے اندر کیسی حاوی ہوتی ہیں؟ سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے بندے مومن جب نماز ادا کر لو تو دنیا میں نکلو، چلت پھرت کرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ لین دین کا معاملہ اگر کر رہے ہیں آپ، اس میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈیے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے اگر اللہ یاد آئے تو سمجھے کہ آپ کامیاب ہیں۔ اگر بندے مومن کے پاس جب آتا تو یہ جو ہے لوگوں کا دھوکہ نہیں دیتا، لوگوں کے مال کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا، لوگوں کا حق نہیں مارتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فریب نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ بڑی سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کافر جھوٹ بولتا تو اس سے بڑے جھوٹے ہم بن رہے ہیں، اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہم اس سے بڑے دھوکے باز بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے وہ مومن اور کافر کو جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے بغیر جب پڑھتے ہیں تو وہ اور ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رضا رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، تو کیسا؟ اگر ہمارا مالک اللہ ہے تو ہم کو یہ یقین بھی ہونا چاہیے، اٹوٹ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے معراج، شب معراج ہم مناتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے اونچائی پر جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا گفٹ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے تو نماز معراج ہے بولے، اور دن میں 5 وقت کی معراج ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ بندے مومن سے کہا جاتا جا اللہ سے مل 5 اوقات میں، جو تکلیفیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، 5 وقت اللہ سے ملنے کا ہم کو موقع ملتا ہے۔ جائیں، اپنا سر جھکائیں، اپنے آپ کو جھکائیں، اپنا دل جھکائیں اور اس کے حضور جو ہے ہم مانگیں۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بدلے، ہمارا سماج بدلے، ہمارا خاندان بدلے، ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے دل کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے جب اللہ سے دور ہو جاتے، اللہ سے کرے دور، تو وہ تعلیم بھی فتنہ۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ سے دور ہیں، تاکہ جو حکم ہے اس حکم سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحش سے روکتی ہے، یہ برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو پاک کرتی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، اب حج کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسلام کے 4 بنیادی پلرز کی بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے معاملوں میں، یہ اس کے اندر 3 معاملوں میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکیزگی کا معاملہ اب جب آتا ہے وہ نماز کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جس جگہ کھڑے ہو رہے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی معراج میں ہیں، اللہ سے ملاقات میں جب ٹھہر رہے ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی ہی نہیں چاہتی ہے نماز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وضو کر لیے، صرف نماز کے لیے جو ہے جگہ پاک کر لیے، ہمارے کپڑے پاک کر لیے، ظاہری چیزوں کی پاکیزگی کا مطلب نہیں ہے صرف دل کا پاک ہونا چاہیے۔ جس زبان سے بار بار اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اس زبان سے کبھی کسی کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے، اس زبان سے کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں دے سکتے۔ جب ہم اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس انگلی سے، اس ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ عزیز سامعین، نماز کا معاملہ ہے کہ یہ دنیا ہماری جو زندگی ہے اس کے اوپر غالب آنا چاہیے۔ ہماری نمازیں اگر جب دنیا پہ غالب آتی، ہر معاملے میں ہم اللہ کو یاد کرتے، مسجد سے جو چیزیں ہم سیکھنے کی ہے، پاکیزگی کا معاملہ ہے، سماج میں اتارنا ہے، اس مسجد سے باہر اتر کے جب جاتے ہیں تو ہماری عام زندگی کے اندر جو ہے ہم پاکیزگی اختیار کریں، ہمارا مال پاک ہو، ہماری زبان پاک ہو، ہمارے معاملے پاک ہو، ہم کسی کو جو ہے دھوکہ دھڑی نہ دیں، تکلیف نہ دیں، سود نہ لیں، کوئی معاملہ نہ کریں۔ یہ پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین، جیسے کہ تاریخ میں آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، عمر مختار۔ عمر مختار کا معاملہ یہ تھا کہ جب لیبیا پر اٹلی نے قبضہ کیا، ان سے کہا گیا کہ عمر مختار آپ ایک خط لکھیے اپنے لوگوں کو کہ وہ جہاد کرنے سے رک جائے۔ حضرت عمر مختار کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نماز میں شہادت کے لیے اٹھنے والی انگلی، جس میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انگلی سے میں اس طرح کا خط نہیں لکھوں گا جو جہاد کو روکے، جو میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا اللہ ہے، اور میں لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جہاد کرنے سے رکے۔ جب قطب شہید سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی خط لکھیں، من جملہ انہوں نے بھی اسی طرح کا کہا۔ اور سید نورسی جب جیل میں تھے، روسی کمانڈر آ رہا تو جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے جھک گئے تھے اس کے سامنے۔ سید نورسی کہتے ہیں ان کے پاس وہ کمانڈر آتا ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نورسی تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو یہاں کا سب سے بڑا کمانڈر ہے، مجھے معلوم ہے تو قیصر کا رشتہ دار ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جب تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، ذری سی تکلیف آ جاتی ہے، ذری سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہاں نہیں جھکتے۔ ہمارا نفس جو ہے، نفس کے غلام بن جاتے ہیں ہم، تھوڑی سی خواہش ہے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے اس کے سوا کہیں نہیں جھکتے۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں آج جانے سے پہلے ہم 2 چیزوں کا خاص لحاظ کریں۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم پاکیزگی لائیں گے، ہمارے معاملات ہو، یہاں صف بندی کے اندر ہم جو ایک جہتی کا معاملہ، اتفاق ہم جو ہے کرتے ہیں، ہماری صفیں جو ہے جس طرح مضبوط کرتے ہیں،
سماج میں جب نکلیں گے ہمارے دل بھی اسی طرح جڑے رہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، کئی سالوں سال بات نہیں کرتا، وہ اس چیز کو یہاں مسجد میں تو توڑتے ہیں ہم۔ وہ اتحاد و اتفاق ہمارا جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں آنے چاہیے۔ اور دوسری بات، دلوں کی جو کدورت ہے، دلوں کے اندر جو تنگی ہے، جو تکلیفیں ہیں، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ ہم باہر نکلیں، جب اللہ ہمیں جس طرح جھکتے ہیں ہم ہر بار اس طرح لوگوں کو لائیں، یہاں پر نماز کی ترغیب دلائیں، نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے رہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کریں۔ اللہ کے نبی جس طرح نماز پڑھتے تھے ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی نماز پڑھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو صحیح انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر ہم صحیح انداز سے اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔